کریما بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیر کمند ہوا. اے اللہ میرے حال پر رحم فرمائیو کہ میں تو اپنی خواہش نفس کی کمند کے اندر جکڑا ہوا. کریما ببخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیر کمند ہوا. اب اس گرفت کو ختم کرنا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن، اسی طریقے سے افتراق، فرقہ پرستی، اس کا بھی سبب کیا ہے؟ حبل اللہ قرآن ہے، اس سے دوری اس کا اصل سبب ہے. یہ جو 4 امراض ہیں، جاہلیت قدیمہ یعنی شرک، اوہام، بدعات، بے یقینی، نفس پرستی، فرقہ بندی، ان سب کے علاج کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 کام ہو بہت کافی. ایک تو عوامی درس قرآن اتنے بڑے پیمانے پر کہ لوگ متعارف ہوں، انہیں اندازہ تو ہو کہ یہ صرف کوئی ثواب کمانے والا آلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو واقعتاً ہمارے مسائل سے بحث کرتا ہے، کوئی ہمارے اندر کے کچھ خفیہ تاروں کو چھیڑتا بھی ہے. اس کو سن کر یا اس کو پڑھ کر کبھی ہم وجد میں بھی آتے ہیں. یہ کتاب تو واقعتاً اس قابل ہے کہ اسے سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس پر وقت صرف کیا جائے. اور نمبر 2، اتنی عربی زبان کی تعلیم ہو جائے، اتنی کہ بیریئر نہ رہے، بلکہ صورت وہ ہو جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نزول ہو رہا، اور ضمیر سے مراد کیا ہے؟ ضمیر چھپی ہوئی شے کو کہتے ہیں. ضمیر میری شخصیت کے 2 رخ وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ہماری باطنی شخصیت، ذہن اور قلب. ذہن اور قلب پر جب تک براہ راست ترشح نہیں ہوگا قرآن کا. یہ ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ترجمے سے تو متن سے ہٹ گئے، اب آپ کا متن سے تعلق کٹ گیا، اب آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ کہیں لکھا ہوگا یہ صفحہ، یہ 4 نمبر ہے، 4 نمبر کا حاشیہ آپ نے کہیں دیکھا، پھر کوئی تفسیر پڑھی، وہ تسلسل نہیں رہا. اب قرآن آپ کو انسپائر نہیں کر سکے گا. معلومات کچھ ہو جائیں گی، آپ کے ذہن میں جمع ہو جائیں گی، اس آیت میں یہ مضمون آیا ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، اس کا یہ شان نزول ہے، اس کا یہ سورہ ہے، اس کا یہ، لیکن وہ جو اندر سے آپ کے تاروں کو چھیڑ کر آپ کو موٹیویٹ کر سکے وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے لازم ہے اتنا علم کہ قرآن براہ راست نازل ہو. یہ اگر 2 مرحلے ہو جائیں تو پہلے 4 محاذوں کے لیے کفایت کرتی ہے.